طرح سے پاکستانی اور جیسے ہی ڈیجیٹل میڈیا کا دور آیا فیک نیوز نے زیادہ اس کے اندر رجحان بڑھا. ایک دم سے فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے پورے ملک کے اندر, ہر ادارے کے اندر سنسنی جاتی ہے, عوام کے اندر بھی ڈر خوف کی ایک فضا پیدا ہو جاتی ہے. لیکن باری تعالیٰ کی ہے کہ تم پاس جائے تو مومنو اس کو ٹھیک کر لیا کرو. اللہ رب العزت نے باقاعدہ اس حوالے سے تنبیہ کی کیونکہ فیک نیوز معاشرے کے اندر ایک ناسور ہے اور یہ فیک نیوز جو ہے اس سے بہت بڑے بڑے نقصانات ہو چکے ہوئے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں محسن بلال صاحب. محسن صاحب بے حد شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا. رضوی کے حوالے سے ٹی وی چینل کے لوگوں کے ساتھ ایک جو ٹکٹ سا وائرل کر دیا گیا, گرافک بنا ہوا تھا بیسیکلی, اس میں شراب کی بہت آمد کر لی گئی ہے. ایک سوچی سمجھی سازش تھی یا کسی کی شرارت تھی, خیر اس پر تو کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن محسن بھائی کچھ نامور صحافیوں نے, نام نہیں لوں گا, ناظرین کو بھی پتا ہے, انہوں نے بغیر اس کی تحقیق کیے باقاعدہ اس کو پوسٹ کر ٹویٹر پر ٹویٹ کر دیے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ صحافت کو اس طرح سے استعمال کرنا کسی ایک شخص کی کریڈیبلٹی کو لوز کرنے کے لیے اور فیک نیوز کو پھیلا دینا, کیا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل, آپ نے درست اس حوالے سے نشاندہی کی ہے. میں بھی کل لاہور پریس کلب میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے بھی ایک دوست نے کہا کہ آپ چونکہ لبیک کو کور کرتے ہیں ذرا چیک کریں, ان کے حوالے سے ایک بڑی خبر, سنسنی خیز خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر پھیل رہی ہے کہ وہ لاہور سے اپنے آبائی گاؤں جا رہے تھے کہ ان کی گاڑی سے جو شراب کی بوتلیں ہیں برآمد ہوئی ہیں. میں نے خیر سنجیدہ نہیں لیا. مجھے اندازہ ہوا کہ چونکہ میری 2-3 دفعہ حافظ صاحب حسین رضوی سے ملاقات ہو چکی ہے اور چیزیں اور صحافیوں کا آپ کو پتہ ہے مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ افراد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا ہے, کون کس مزاج کا ہے, کس کے کیا مشغلے ہیں, یہ اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ دوبارہ چیک کر لیں. تو میں نے دوبارہ چیک کیا, جب وہ جس نجی چینل کا حوالہ آپ نے دیا یعنی 24 کا کہ واٹر مارک وغیرہ ان کا لوگو لگایا ہوا تھا اور پھر یہ لکھا ہوا تھا جی کہ شراب کی بوتلیں, اور خیر میری بیک کے ترجمان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا یہ فیک ہے. انہوں نے 1-2 اور باتیں بھی مجھے اس سلسلے میں بتائیں لیکن وہ میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا. وجہ یہ ہے کہ ہمیں جلدی پر تیل کا کام نہیں کرنا چاہیے. ہمیں تو جو منفی سرگرمیاں ہو رہی ہیں اس کی نشاندہی کرنی چاہیے اور اس پر ایک امپیکٹ فل اپنا ورژن دینا چاہیے, نہ کہ انتشار پر مبنی. اس چینل کی جانب سے بھی اس چیز کی تردید آ گئی کہ آج سے پہلے یا اب تک کوئی اس طرح کی خبر ہم نے حافظ صاحب حسین رضوی کے حوالے سے نہیں دی. تاہم کچھ نامور صحافیوں نے, آپ نے درست اس جانب اشارہ کیا ہے, ٹویٹس وغیرہ کیے, ری ٹویٹس کیے. اور آج میں دیکھ رہا تھا ایک اور ہمارے بڑے سینئر صحافی ہیں, انہوں نے ملیحہ ہاشمی کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے یہ فیک نیوز پھیلانے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا. تو ماضی میں ہم یہ دیکھتے رہے, اگر میں ماضی کی بات کروں ٹویٹر پر خاص طور پر, تو لبیک کا اور جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے ان کی آپس میں کافی زیادہ ٹسل رہی ہے اور ابھی تک چل رہی ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو اس طرح کے معاملات تو ہو رہے ہیں اور یہ قائدین جو ہیں وہ حوصلہ بڑھاتے ہیں اپنی سوشل میڈیا ٹیمز کا. تو اس میں صحافی اتنے قصوروار نہیں ہے جتنے خود سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں. صحیح ہے. برملا کہہ رہا ہوں کہ خود وہ جب اگر وہ اپنے کسی سوشل میڈیا ہینڈل کو شٹ اپ کال دے دے تو وہیں پر رک جائے. لیکن اس نجی چینل کی جانب سے یہ اشارہ ضرور دیا گیا ہے کہ شاید ایف آئی اے کے تھرو جس نے یہ فیک نیوز اور اس چینل کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے وہ اس حوالے سے کارروائی کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں. محسن بھائی انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ ایف آئی اے کے حوالے سے ہم بات کریں گے. محسن بھائی ایک تو فیک نیوز ہے, دوسرا مواد جانا. جس طرح آپ ایک ڈیجیٹل نیٹ ورک رفتار کو لیڈ کر رہے ہیں تو مسلسل میں نے کہا کہ پاکستانی میڈیا
इंडियन मीडिया भी उससे क्लिप चोरी कर रहा है। तो हाँ जी। हकायत दिखाते हैं, आप फील्ड के अंदर भी आपसे बेसिकली मेरी काफ़ी दफ़ा मुलाकात हुई। आप बड़ी मेहनत के साथ जान लगा के फील्ड के अंदर से एक्सक्लूसिव चीज़ें उठा रहे होते हैं। एक तो जो हक़ सच को बयान कर रहा होता है, उसको क्रेडिट देना चाहिए और जो झूठ पर उन्होंने सौदा बेचना होता है, वो दूसरे जर्नलिस्ट की या दूसरे इदारे की फुटेज उठा के अपना लोगो लगा के आगे भेज देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तानी मीडिया मैं के अंदर। आपको एक प्रो डॉलर यूट्यूबर है, बहुत बड़े पीटीआई का कंटेंट अक्सर वो चलाते हैं। एक कायनात के बड़े चैनल में वो एंकर भी हुए पिछले दिनों, नाम नहीं मैं लूँगा। जिस रोज़ इमरान खान के घर पे सर्च ऑपरेशन होना था दोबारा, हुँ, वो कहा गया वज़ीर इत्तलात पंजाब निगरान आर्मी मीर की जानिब से कि कोई 40 के करीब यहाँ पर शरपसंद दहशतगर्द छुपे हुए हैं जिन्होंने जिन्ना हाउस पर हमला किया, यहाँ पर पनाह ले रखी है। तो उस रात अचानक जो है वो पीटीआई की जानिब से कहा गया कि मीडिया को अंदर बुला लिया गया और हुँ। आप भी वहाँ पर जाते रहे हैं, हमारे साथ बाहर खड़े होते रहे हैं कि हमें तो वहाँ पर पास भी फड़कने नहीं देते थे। लेकिन उस रात हम 3-4 घंटे अंदर रहे। बिल्कुल, मैं भी तो आपके साथ था। हाँ, और आंधी और तूफान बहुत आ गया था। हुँ, तो तब मैंने रफ्तार के प्लेटफॉर्म से की एक अपना एजलाइट किया कि यहाँ पर जो है आंधी और तूफान शुरू हो चुका है और इर्द गिर्द जो लाइट्स हैं यानी बिजली चली गई है और माल रोड और जो गरीशाह वाला पुल है इसके दरमियान पुलिस ने इलाके को कार्टन ऑफ कर दिया है, लेकिन हुँ। तेज आंधी और तूफान शुरू हो गया है। दरख्तों की टहनियाँ वगैरह टूटना शुरू हो गई हैं, ये कर दिया। अब उस यूट्यूबर ने क्या ये किया कि अल्लाह की तरफ से मदद आ गई, हुँ, अल्लाह की तरफ से कप्तान के लिए मदद आ गई, हुँ। फरिश्ते आ गए, ये हो गया, वो हो गया। और एक निजी चैनल के रिपोर्टर ने भी इस बात की तरफ इशारा किया अच्छा, और बाकायदा हाँ, और मुझे फिर हमारे करीबी हैं, हम टीवी में एनएलई हैं, उन्होंने बताया कि बड़ी बात है आपकी उस एज लाइफ को वो फलां यूट्यूबर ने उठाया हुआ था और 5 लाख पे वो व्यूज़ चले गए हैं ये वो। तो मैं आगे से मुस्कुराना शुरू हो गया। मैंने कहा कि पहले मेरा दिल किया कि मैं वो शॉर्ट लूँ यानी वो क्लिप रिकॉर्ड करूँ और लेकिन फिर मैंने नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि यहाँ पर जितनी ये चीज़ें हो रही हैं उसमें तो हमारे बहुत से करीबी दोस्त भी ना बचे हैं, जिस तरह की वो सनसनी फैलाते हैं, जिस तरह के वो थंबनेल बनाते हैं, हालांकि हकायक से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता। मुझे अच्छी तरह याद है पीडीएम ने मुल्तान में जलसा करना था तो जलसा करने की इजाज़त ना दी गई, तो हुँ, वहाँ पर फिर राना सनाउल्लाह और मौलाना फजल रहमान पहुँचे, तो रात हो गई। तो वहाँ पर एक कारखाना था, तो रबड़ का कारखाना, तो वहाँ पर आग लगी। हुँ। तो एक बहुत बड़े एंकर हैं उसी चैनल से, यानी ताज़ा ताज़ा हाजी भी करके आए हैं। तो मैं हुँ, उस रोज़ उनका यूट्यूब देख रहा था जी, तो ये कहा कि एक बहुत बड़ा धमाका हो गया, हुँ, आग की लपेट में ये वो। और वो जो मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज या आसफा भुट्टो जरदारी और बिलावल जब कंटेनर पर आए तो जाहिर है आतिशबाजी हुई और ये चीज़ें, और उसने मलबा उस आतिशबाजी पर डाल दिया जी के उस वजह से, जबकि वो टोटली और उसके भी लाखों में व्यूज थे। तो हुँ। पीटीआई आज जिस मकाम पर पहुंची है, पीटीआई का कारकुन या वर्कर, वो इन यूट्यूबर्स का बहुत बड़ा हाथ है। इमरान खान साहब का तो है ही, लेकिन इन यूट्यूबर्स का, कि जिन्होंने फेक न्यूज़ इस तरह फैलाई और ये उन पर यकीन कर लेते हैं, यानी आंखें बंद कर कर ये समझते हैं कि ये लोग चंद जो यूट्यूबर्स हैं, जो एंकर्स हैं, ये सच बता रहे हैं। अब दूसरी जानिब से जो प्रो नून लीग के हैं या पीपल्स पार्टी के हैं, वो भी इसी तरह के थंबनेल बना रहे हैं कि आज कोई इमरान खान गिरफ्तार हो रहे हैं, की कल बात गिरफ्तार। कर माजरत के साथ मुझे बताएं कि जो पीटीआई के प्रो हैं या नून लीगी प्रो हैं, क्या इनको हम साफ ही कह सकते हैं? भाई अब आप ये देखें कि स्क्रीनों पर भी तो यही छाए हुए हैं, अखबारात में कालम भी यही लोग लिख रहे हैं, यही दानिश्वर हैं, यही चंद एक हैं। तो सहाफ़ी या चीज़ें, हाँ ये ज़रूर है कि अब ये अब एहसास होना शुरू है वर्किंग जर्नलिस्ट में कि ये लड़ाई अपनी अपनी है
تو جب یہ دانشور ہمارے حق میں آواز نہیں اٹھاتے تو کل کو اگر انہیں یہ اٹھائے جاتے ہیں یا کہیں سے کال وغیرہ آتی ہے تو یہ خود بکتے ہیں. تو اب یہ چیزیں جو کانسیکوینسز ہیں وہ فیس ہونا شروع ہو گئی ہیں. لیکن میں تو ہمیشہ اپنے جونیئرس کو یہ ضرور کہتا ہوں کہ یار وہ ڈالروں کی لالچ میں ریڈ لائن آپ کراس نہ کریں, کیونکہ کسی نے پیچھے نہیں آنا, کسی نے پیچھے نہیں آنا. آپ کوئی اور موضوع دیکھ لیں. آپ کیوں اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ ادارے آپ کے پیچھے پڑے جب ایک پالیسی سیٹ ہو گئی ہے؟ اور یہاں پر کون سی فریڈم آف اسپیچ ہے؟ آپ کون سا حق کا علم بلند کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو ڈالروں کے لیے لگے ہوئے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم ایک مخصوص پارٹی کے حوالے سے کچھ چلائیں گے تو ہماری ریٹنگ زیادہ آئے گی. تو آپ بھی تو یہ ہے نا کہ آپ بھی عوام کو گمراہ کر کے پیسے کما رہے ہیں. تو ہمارے دانشور حضرات بھی یہ کر رہے ہیں. تو جہاں تک صحافی ہیں یہ چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ پریکٹیکل جرنلسٹ کتنے ہیں. آپ نے کسی وہ رپورٹر جس نے جمال پارک کے باہر ڈیوٹیاں دی ہیں کسی کو اس طرح سنسنی بناتے نہیں دیکھا ہوگا. اور ان کی نیوز کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جس طرح کی نیوز دے رہے ہیں. اور جو یوٹیوبرز ہیں وہ بند کمروں میں بیٹھ کر وہ تھمب نیل بنا کر اور پی ٹی آئی کے کارکنان کو جس طرح انہوں نے گمراہ کیا ہے, اور آج تک وہ گمراہ ہو رہے ہیں اور وہ گمراہ کر رہے ہیں جن کا حقائق سے یا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی آج بھی عمران خان پیش ہوتے ہیں تو اس طرح کے تھمب نیل بنتے ہیں کہ بادشاہ جیسی, بادشاہوں کو بھی اتنا پروٹوکول نہیں ملا. بھائی کون سے بادشاہ؟ یا جس طرح مریم نواز یا وہ پیش ہوتے رہے ہیں تو ان کے جو پرو نون لیگ کے تھے کہ جی انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں یہ وہ, تب بھی ہم ڈیوٹی کرتے رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح یہ پروٹوکول میں آتے رہے ہیں, کہاں انہیں وی آئی پی روم ملا ہے, کون سی سہولیات ملتی رہی ہے. تو یہ جو آج مقام ہے وہ ہمارے کچھ سینئر جرنلسٹوں, اینکروں اور تجزیہ کاروں کی وجہ سے بھی ہے کہ آج میڈیا پر لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جو پروفیشنلز ہیں انہیں بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور شاید وہ اگر خبر بھی دیں تو شاید وہ میڈیا کا جو بنا ہوا ہے ایک تاثر اب عوام میں بن گیا ہے, تو وہ جو آپ یہ کہہ لیں سچی نیوز بھی ہے اسے بھی فیک نیوز کے ہی تناظر میں دیکھتے ہیں آج کل. بالکل محسن بھائی, یہ بہت ہی بڑا المیہ ہے, اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو ایک دڑے بازی آپ نے کہا کہ صحافیوں کو نہیں کرنی چاہیے اصل حقائق پر بے لوس کسی لالچ کے بغیر, کیونکہ ادھر پلاٹس بھی لے لیے گئے ہیں, ادھر گاڑیاں بھی لے لی گئی ہیں, گھوڑے ملتے رہے, تو یہ مراعات جب آپ پارٹی سے لیں گے تو آپ ان سے ان کا بیانیہ کریں گے. آپ کو حق آج بات نہیں کر سکنا جب آپ نے آپ کو مسلم بھائی دیکھیں, جب کوئی ایک جرنلسٹ جو ہے, آپ کیونکہ اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں بہتر طریقے سے جانتے ہیں, ان سے مراعات لیتے ہیں تو پھر ان کے خلاف کچھ اسکینڈل تو سامنے نہیں لا سکتے نا, وہ باؤنڈ ہو جائیں گے ان کے. تو یہی ہو رہا ہے نا, دونوں تینوں جانب سے یہی کچھ ہو رہا ہے. یعنی جس پر ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے وہ ہر سکرین پہ بھی آپ کو نظر آتے ہیں, وہ یوٹیوب پہ بھی نظر آتے ہیں, اخبارات میں بھی نظر آتے ہیں. اور پھر یہ اینکر حضرات نے اجالا داری بھی بنائی ہوئی ہے, ایک دوسرے کے پروگرامز میں بھی ایک دوسرے کو بلاتے ہیں, اور اگر رپورٹر بڑی محنت سے کوئی خبر نکالتا ہے تو اس کو کریڈٹ دینا پسند نہیں کرتے. جس طرح آپ نے وہ رفتار کی بات کی, یعنی فواد چودھری کی جب ہم نے فوٹیج وغیرہ بنائی وہ وائرل ہوئی, حامد میر نے اپنے پروگرام میں وہ اسی پہ پورا پروگرام کر دیا, کامران شاہ نے کر دیا, لیکن سوائے اجمل جامی نے کہ کسی نے رپورٹر کو یا اس ادارے کو کریڈٹ نہیں دیا کہ جس نے یہ فوٹیج وغیرہ بنائی اور اس دن کا وہ موضوع بنا. اسی طرح مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عمران خان نے جب پہلے آرمی چیف کے حوالے سے بیان دیا کہ میں تو چاہتا ہوں یہ ملاقات کرنا, لیکن اگر تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. وہ سوال میرا تھا, لیکن اس کو شاید وہاں زیادہ اور دیگر نے جو ہے وہ ایسا رنگ دیا اور تھوڑے سے حقائق مسخ کر دیے اس تناظر میں. بالکل, یہ بہت بڑا المیہ ہے. بہت شکریہ محسن بھائی کہ آپ نے